اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر دل سے آمین کہو۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی بھی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور میری تکلیفوں کو سکون میں بدلنے والا میرا اللہ ہے۔ جس انسان کے ساتھ سکون ملتا ہے اس انسان کے ساتھ وقت بہت کم ملتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ محبت کچھ بھی کروا سکتی ہے، 5 وقت کا وضو بھی۔ ہم نے محبت کرنا اپنے رب سے سیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر 1000 مرتبہ بھی تم اپنی توبہ کی قسم توڑ دو تو ایک مرتبہ پھر لوٹ آنا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھنا نہ دل ٹوٹے گا نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں پھر لوگ بدل جاتے ہیں۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ خدا کی قسم، ماں نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے مولا سب کی ماؤں کو سلامت رکھ، آمین۔ کامیاب زندگی کون سی ہے؟ صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ پر یقین۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیات، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب نے کہا، وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو۔ چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ بے شک جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، میرے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا، کبھی کوئی دکھ نہ آئے ان کی زندگی میں، آمین۔ اداس نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آج نہیں تو ان قریب، اللہ ہے نا۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھولنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں ان کے لیے کن فرما دے۔ دنیا کی ساری آوازوں میں سے بہترین آواز اذان کی ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل جھکے۔ اے اللہ، راحت پہنچا ان دلوں کو جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، آمین یا رب العالمین۔ جہاں پیار ہو وہاں انتظار کی عادت ہو جاتی ہے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ تم جو خواب دیکھتے ہو
उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब या रब या रब, तो अल्लाह फरमाते हैं, लब्बैक अब्दी, मांग तुझे अता किया जाए। सुबहान अल्लाह। या अल्लाह, ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर। नसीब कैसा भी हो, मगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। ये जो मोहब्बत के दावेदार हैं ना, निभाने के वक्त मर जाया करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही सुन लें। आज अल्फाज नहीं हैं, बस बहुत शोर है। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। सब्र होता नहीं, सब्र किया जाता है। और सब्र यही होता है कि आप अपने अंदर उठते हर तूफान को खुद में थाम के उसके ख़त्म हो जाने का इंतज़ार करना। अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल हजार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म होने ही वाला है। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप दुनिया हैं। अपना ख्याल रखा करें। खुशी देना सीखें, गम तो रिश्तेदार भी देते हैं। जब दौलत आने पर किसी का इखलाक तबाह हो जाए, तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह आपका साथ इस वक्त भी देता है जब आपको अपनी ज़ात से भी कोई उम्मीद नहीं होती। परेशानियां रोने से बढ़ जाती हैं, खामोशी रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाया करती हैं। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ज़िंदगी का पहला गुस्ल भी किसी और ने दिया और आखिरी भी कोई और देगा। फिर इतनी औकात पर अकड़ कैसी? अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ कट चुका हो, तो इसके मुतल्लिक अपनी ज़बान भी काट दो। जैसे हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं, वैसे ही दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। अल्लाह हमें दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला बना दे। आमीन। कुरान पाक को चूमने का अपना ही मज़ा है। एक सुकून सा उतर जाता है सांसों में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क तक़सीम किया जा रहा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम इनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी।